الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ روزمرہ معاشرے میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جن لوگوں کو شہرت کا شوق ہوتا ہے وہ اپنی بعض ناقص معلومات کی بنیاد پر اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور یہ خوش فہمی یہاں تک پہنچتی ہے کہ قرآن کریم، احادیث شریفہ، امت اسلامیہ کا اجماع، 1400 سالہ عقیدہ ایک طرف ہو تو یہ بعض لوگ اپنی ناقص معلومات پہ اس حد تک خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت اور 1400 سالہ امت اسلامیہ کے عقیدے کے مقابل آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی گزشتہ دنوں میں ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہمارے ایک میڈیا اسکالر میدان میں آئے اور انہوں نے بعض صوفیاء کے کلام کو پیش کر کے اس کا خود ساختہ مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اس بنیاد پر کچھ نتائج نکالے۔ ان نتائج کا تذکرہ ہم آپ کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ آج ہم ان کا بیان کردہ ایک نتیجہ اور اس کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ موصوف میڈیا اسکالر غلام قادیانی کا دفاع اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں، لیکن وہ موجودہ زمانے کا بیچارہ ایک آدمی کچھ کہہ بیٹھا ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیں، یعنی اگر نبوت کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے کہ در شہر شما نیز کنند، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ یہ آپ کے شہر میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ موجودہ زمانے کا بیچارہ ایک آدمی کچھ کہہ بیٹھا ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکیے، یعنی اگر نبوت کا منصب یا اس کے کمالات کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے تو پھر یہ جرم وہ ہے کہ در شہر شما نیز کنند۔ یوں محترم سامعین، موصوف میڈیا اسکالر نے اس گفتگو میں جن جلیل القدر ہستیوں کا تذکرہ کیا اور ان کے تذکرے کے بعد انہوں نے یہ جملہ کہا، آئیے میں ان میں سے بعض جلیل القدر ہستیوں کی اہمیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر موصوف میڈیا اسکالر کی اس بات کا تجزیہ آپ کی خدمت میں دلیل و برہان کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، جن کی وفات سن 261 میں ہوئی ہے۔ پہلی 3 صدیوں میں سے تیسری صدی کی شخصیت ہیں، یعنی خیر القرون میں سے ہیں، جن کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ انہوں نے مشہور صوفی جناب ابو بکر شبلی کا تذکرہ کیا، جن کی وفات سن 334 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ وہ عظیم شخصیت ہیں جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، جن کی وفات سن 505 ہجری میں ہوئی۔ اپنی صدی کے مجدد ہیں اور انہیں اپنے دور کا حجت الاسلام کہا جاتا تھا۔ انہوں نے جناب شہاب سہروردی کا ذکر کیا، جن کی وفات سن 632 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے جناب ابن عربی کا تذکرہ کیا، جن کی وفات سن 638 میں دمشق میں ہوئی۔ جناب ابن عربی کے بارے میں یہ موصوف میڈیا اسکالر خود اپنی ایک گفتگو میں کہتے ہیں کہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں، شیخ اکبر ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، سب کے سر ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ انہوں نے بر صغیر ایشیا کی اور عالم اسلام کی ایک مشہور شخصیت حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا۔ اپنی صدی کے ہی نہیں بلکہ اس 1000 سال کے مجدد شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، جن کی وفات سن 1176 ہجری میں ہوئی۔ اپنی صدی کے مجدد تھے اور ہمارے اس خطے کے 95% علماء حدیث کی سند کا سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے ہو کر گزرتا ہے، اور اس خطے میں وسیع پیمانے پر علم حدیث کو متعارف کرانے والی شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آج اس میڈیا اسکالر نے جن حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کو غلام قادیانی کے ساتھ لا کر کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، کیا ہم اس میڈیا اسکالر سے بڑے ادب
ادب کے ساتھ سوال کر سکتے ہیں کہ جن شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کو تم نے غلام قادیانی کے ساتھ لا کر کٹہرے میں کھڑا کیا تھا اور ان کی علمی خدمات کا تمہیں احساس نہیں، تم بتا سکتے ہو کہ علم حدیث کی حیثیت سے تمہاری سند کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمہاری سند کیسے پہنچتی ہے؟ کیا تمہارے پاس حدیث کی ایسی کوئی ایک سند بھی ہے؟ اگر نہیں تو کس زبان سے تم نے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کو غلام قادیانی کے ساتھ لا کر کٹہرے میں کھڑا کیا؟ انہوں نے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کیا، جن کی وفات سن 1246 ہجری میں ہوئی، جو سکھوں کے مقابلے میں جہاد کرتے ہوئے بالا کوٹ میں آ کر شہید ہو گئے۔ آج تم نے اس عظیم مجاہد کو اس غلام قادیانی کے ساتھ کھڑا کر دیا جس کی ساری زندگی اس استعمار کے جوتے چاٹتے ہوئے گزری۔ یہاں مجھے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ امت اسلامیہ کے جن اکابر نے اپنی ساری زندگیاں دین کی خدمت کے لیے صرف کر دیں اور اپنا تن من دھن دین کے لیے قربان کر دیا، ان کے بالمقابل دور حاضر میں بعض لوگ جن کی ایک انگلی بھی دین اسلام کے لیے نہیں کٹی، وہ ان جلیل القدر ہستیوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور وہ شخصیتیں مورد الزام نہیں بلکہ ایسے لوگوں کی کم علمی اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ کیا موصوف میڈیا اسکالر نے ان جلیل القدر ہستیوں کی طرف یہ جملہ استعمال کرنے سے پہلے کچھ سوچا تھا کہ ان کو ایک لاٹھی سے ہانکیں؟ یہ جملہ کتنا بے جا ہے، کتنا بے ادب ہے، کتنا غیر سنجیدہ ہے۔ اس سے امت اسلامیہ کے سامنے اس میڈیا اسکالر کی حیثیت اور حقیقت کھل کر واضح ہو گئی۔ ان کی ایسی گفتگو سے امت اسلامیہ اپنے ان جلیل القدر علماء سے بدگمان نہیں ہوگی، یقیناً نہیں ہوگی، لیکن ایسے بے وزن، غیر علمی اور غیر حقیقت پسندانہ جملوں سے اس میڈیا اسکالر کا حقیقی چہرہ آپ کے سامنے آ گیا۔ عربی زبان کا ایک جملہ ہے این الثرى من الثریا، مٹی کا ذرہ ثریا ستارے کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ان جلیل القدر ہستیوں کے مد مقابل ہم اس میڈیا اسکالر کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون